مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 9 باب پہلی 8 آیات مقدسہ۔ پھر یسوع کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا اور اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال جانتے ہوئے کہا، تم اپنے دلوں میں بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن تاکہ تم جانو کہ ابن انسان کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تب اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ تب ہجوم یہ دیکھ کر ڈر گیا اور خدا کی تمجید کرنے لگا کہ جس نے ایسا اختیار آدمیوں کو بخشا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 9 باب کی پہلی تا 8ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ میرے عزیزو، اس تلاوت میں ہم نے شفائے مفلوج کا معجزہ پڑھا۔ یہ معجزہ مقدس مرکز اور مقدس لوکا کی اناجیل میں بھی لکھا گیا ہے۔ جب ہم ان تینوں حوالے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معجزہ کفرنہوم میں ہوا۔ غالباً خداوند یسوع مسیح اپنے گھر گئے تھے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہے، اور تفصیلی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر مقدس پطرس کا گھر تھا، اور کرب و جوار سے بے شمار لوگ وہاں پر جمع تھے۔ اتنی بھیڑ تھی کہ خداوند یسوع مسیح تک پہنچنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اس معجزے میں خداوند یسوع مسیح نے مفلوج کو شفا دینے سے پہلے اسے گناہوں کی معافی دی۔ میرے عزیزو، اور یہی اس معجزے کا عنوان ہے، یہی اس کا مرکز ہے، معافی۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ کسی نے آپ کا دل دکھایا، کسی نے آپ کو، آپ کی عزت و ناموس کو تہ و بالا کر دیا، آپ کے فائنینشیل کو، آپ کے مالی نقصان کا سبب بنا، آپ کی عزت و ناموس کی دھجیاں اڑا دی، تار تار کر دیا اپنے آپ کے کردار کو، تو کیا آپ نے اسے معاف کیا؟ اور جب ہم معاف نہیں کرتے تو ہم بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہماری ہارٹ بیٹ، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہماری سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو جاتی ہیں، اور ہم ہر وقت دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کا سوچتے رہتے ہیں۔ زندگی کا مقصد دوسروں کو نقصان پہنچانا ہو جاتا ہے، اور ہم بدلہ لینے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ جب ہم بدلہ لینے کی کوشش میں ہوتے ہیں تو ہم خدا کو کہتے ہیں کہ خدا، مجھے تجھ پر بھروسہ نہیں، میں اپنے زور بازو سے دوسروں کو سزا دوں گا۔ یوں ہم خدا کی جگہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدا سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔
تو میرے عزیزوں، معاف کرنا خدا یسوع مسیح کی بنیادی تعلیم ہے۔ خود اس نے اپنے نمونے سے صلیب پر اس کے پہلے الفاظ یہی تھے کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اسے بے شمار دفعہ اس پر الزام لگائے گئے، اسے طرح طرح کے اس پر تہمتیں لگائی گئیں، لیکن کبھی بھی پلٹ کر اس نے بدلہ نہ لیا بلکہ ہمیشہ انہیں معاف کیا۔ معافی ہمارے اس دور میں درگزر کرنا، معاف کرنا دور کی بات ہو گئی ہے، ہم بھول چکے ہیں، اسی لیے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو معاف کرنے کا تجربہ کیا؟ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہم جینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہم ہنسنے لگتے ہیں، ہماری بیماریاں از خود دور ہو جاتی ہیں۔ اور آج کی تلاوت میں خدا یسوع مسیح نے یہ پہلا کام کیا۔ میرے عزیزو، آج کے اس معجزے میں بے شمار معجزے پنہاں ہیں، بے شمار معجزے خود بخود ہوئے۔ خدا یسوع مسیح نے دلوں کے حال جان لیے۔ جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے، اور فقیہوں نے دل میں سوچا، لوگوں نے دل میں سوچا، فریسیوں نے دل میں سوچا، شاگردوں نے دل میں سوچا کہ صرف خدا ہی گناہ معاف کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا، تو خدا یسوع مسیح نے ان کے دلوں کا حال جان لیا۔ اس نے اس مفلوج کے دل کا حال جان لیا اور اس پر رحم کیا، اور اس نے خدا کی اس قوت کو دوسروں پر ظاہر کر کے یہ بتا دیا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں، وہ کامل انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے۔ اس میں خدا کی قوتیں ہیں، وہ خدا کی پاور رکھتا ہے، کیونکہ معاف کرنا صرف اور صرف خدا کی قوت ہے، خدا کی جلالی قوت ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم جب دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہم خدا تو نہیں بنتے، لیکن ہم خدا کی جلالی قوت کا حصہ بنتے ہیں اور زمین پر خدا کی بادشاہت کو قائم کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اس معجزے سے خدا یسوع مسیح نے زمین پر خدا کی بادشاہی کو قائم کیا، نہ صرف قائم کیا بلکہ اس نے اس مفلوج کو شفا بھی دی اور اسے کہا کہ اپنے چارپائی اٹھا اور اپنے گھر جا۔ میرے عزیزو، سوچنے والی یہ بات ہے کہ اس کے دوست ہی اسے کیوں لے کر آئے، اس کے ساتھ اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کا باپ، اس کا چچا یا کوئی اور رشتہ دار کیوں نہ تھا؟ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنوں سے ناراض تھا، اپنوں سے خفا تھا، اور جب ہم اپنوں کو معاف نہیں کرتے تو اس کو سزا دینے سے پہلے یہ سزا ہمیں مل جاتی ہے، کیونکہ معافی نہ دینے کے سبب سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، معافی نہ دینے کی بنا پر ہم زندگی سے دور ہو جاتے ہیں، معافی نہ دینے کی بنا پر ہمارے رشتے ہم سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ان رشتوں کو جوڑیں۔ خدا یسوع مسیح نے اسے پیغام دیا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر جا، اسی جگہ واپس جا جہاں سے تو ٹوٹ گیا تھا، ان رشتوں کو پھر سے جوڑ لے۔ تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح آج بھی ان سارے لوگوں سے جو بیمار ہیں، جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو سخت دلی میں مبتلا ہیں، اور جو خدا بن کر اپنے عزیزوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ بدلہ لینا خدا کا کام ہے، انسان کا نہیں۔ اور جب ہم اپنے بدلے خود لینا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خدا کی جگہ رکھ لیتے ہیں، یوں ہم
خدا سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور جو خدا سے دور ہو جائے، خدا سے معافی نہ مانگے، اپنوں سے نہ معافی مانگے، تو وہ زندہ ہو لیکن مردوں کی مانند ہوتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، اسے دوسروں کے کندھوں کے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے عزیزو، کلیسیا ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم اعتراف کے سیکرمنٹ کے ذریعے سے معافی حاصل کریں، اور جب ہم اعتراف کا سیکرمنٹ پاتے ہیں تو ہم شفا بھی پا لیتے ہیں، کیونکہ اعتراف کے سیکرمنٹ میں ہی شفا پنہاں ہے۔ میرے عزیزو، جب ہمیں معافی ملتی ہے تو اس معافی کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے، اس کی کاملیت اس وقت ملتی ہے جب ہم دوسروں کو معاف کریں۔ ہم جب دوسروں کو معاف کرتے ہیں تب ہمیں رہائی ملتی ہے، تب ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ایمان رکھیں۔ اگر آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا بہن بھائی، عزیز اقارب خدا سے دور ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، مفلوج ہے، اور وہ خدا پر ایمان نہ بھی رکھتا ہو، تو یقین رکھیں کہ خدا ہمارے ایمان کے توسط سے اسے بچا سکتا ہے، اسے شفا دے سکتا ہے، اسے معافی مل سکتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کسی کے ایمان کا محتاج نہیں۔ خدا یسوع مسیح دوسروں کے ایمان کے وسیلے سے بھی ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں، کیونکہ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا زمین پر خدا کی بادشاہت کو قائم کرنا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔